बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मेरा नाम असगर अली है। मैं आपकी खानगाह में हाज़िर हूँ। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो हज़रत जी ये कि हम मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि जन्नत में चले जाएं, और एक बंदा जस्ट मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है और मर जाता है। सारी उम्र उसने वो अपनी ज़िंदगी गुजारी अपने हिसाब से, तो वो सीधा जन्नत में चला गया। तो हम लोग जितनी मेहनत करते हैं या कोशिश करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो हमसे वो बेहतर हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी भाई ने सवाल पूछा था सजदा साहबा का, जब हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ाहिर नमाज तो जिनकी सही होती है उनकी सही होती है, जैसे हमारे मेरे जैसे लोग हैं उनकी नमाज़ें तो सही नहीं होती, कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, कोई ना कोई बात दिल में आ जाती है। तो वो क्या हम उस वक्त में सजदा साहबा कर सकते हैं कि मतलब कि सजदा साहबा करके, ज़ाहिर बात है नमाज तो सही नहीं होती मेरी, तो सेफ साइड के लिए हम सजदा साहबा अपना साथ कर सकते हैं? ये जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हज़रत से रहनुमाई लेते हैं। माशाल्लाह असगर अली भी चुन के सवाल लाया है और काफ़ी डिप्रेस लग रहा है बेचारा। कहते जन्नत में जाने के लिए काफ़ी परेशानी लायक है इसको, है, और वो दूसरा आदमी इतना इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, कलमा पड़ा सीधे जन्नत में। माशाल्लाह हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो तो हमसे अच्छा हुआ। भाई पहली बात यह कि जो कारनामा उसने अंजाम दिया है, जो कुर्बानी उसने दी है, वो हम और आप दे पाएंगे या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब मसला अभी आपको कोई कहे कि यार अपना मज़हब छोड़ दो, दूसरा मज़हब इख्तियार कर लो, मसला खुदा न खासा कोई इस्लाम छोड़ दो यार, ईसाई इख्तियार कर लो, क्या ख्याल है, आप ये इसकी हिम्मत करेंगे? अल्लाह, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अपने मज़हब को सच्चा समझता हूँ। उस पर इसलिए ईसाई भी अपने मज़हब को सच्चा ही समझता है, और वो ईसाई अपना मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल करे, ये थोड़ी बड़ी कुर्बानी होगी, है, ये थोड़ी बड़ी कुर्बानी होगी कि वो उसे ईसाइयत छोड़ की, कुफर छोड़कर उसे इस्लाम इख्तियार कर लिया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी कि हमें अगर खुदा न खास्ता कोई दावत दे कि आप ये छोड़ के ये रास्ता इख्तियार कर लो, हम उस पर सोचने को तैयार नहीं है। और उस आदमी ने वो मज़हब छोड़ दिया और छोड़ के जनाब ये इधर आ गया और कलमा तौहीद पढ़ लिया और साथ ही मर गया, तो वो तो जन्नत का ही मुस्तहक है भाई, उसको तो जन्नत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली कारनामा नहीं किया उसने। मैं और आप ऐसा खुदा ना खास ऐसी पोजीशन में हम में से कोई उस पोजीशन पर खड़ा हो तो क्या हम ये कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, पता नहीं किस हाल में जाए। इसलिए उसका कारनामा बहुत ऊंचा है, उसका कारनामा बहुत ऊंचा है कि उससे एक मज़हब को, क्योंकि मज़हब एक ऐसी चीज़ है इसको छोड़ना आसान नहीं होता। इंसान अपनी आदत को छोड़ देता है, कल्चर को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन मज़हब के मामले में वो कहता नो वे, ये कैसी बात कर रहे हैं? यानी इवन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हक पर हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, मजूसी है, पारसी है, हिंदू है, वो जो कुफर खालिस पर है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। कहते क्या बात कर रहे हैं, हम हक में हैं भाई, है? तो लेकिन उसके बावजूद कोई शख्स जो किसी बसीरत की वजह से या किसी दावत हक की वजह से या किसी उससे कोई ऐसी उसको रोशनी मिल गई इल्म की, उस वजह से छोड़ के आपका ईमान और इस्लाम इख्तियार करता है और उसके बाद उसको अमल का मौका ही नहीं मिलता और वो मर जाता है, तो वो तो वाकई जन्नत में ही जाना चाहिए। और नबी ने फरमाई दिया है, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होता है जन्नत में दाखिल हो गया। तो बाद मुहद्दिसीन फरमाते इसी मुराद ये आदमी है कि जो आदमी कुफर से इस्लाम में आया, कलमा पढ़ा और बस कलमा ही उसका आखिरी कलाम था और वो फौत हो गया, तो सीधे जन्नत, उसने एक नमाज नहीं पढ़ी, सीधे जन्नत में चला गया है। इस वजह से इसलिए मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, जिसे ला इलाहा पढ़ लिया जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये ऐसे काफिर के लिए जो 100 साल का काफिर कलमा पढ़ा, आगे अमल का मौका नहीं मिला, मर गया। इवन सहाबा में बहुत से ऐसे कि उन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, आपके हाथ पे कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मैदान जिहाद में चले गए, शहीद हो गए सीधे जन्नत में। एक नमाज भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक नमाज भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ईमान और गुनाह, और ये आपको पता अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम जो है वो अपने पहले सारे गुनाहों को ढा देता है, सारे गुनाहों को ढा देता है। लिहाजा जब उसने कलमा पढ़ लिया काफिर ने, उसके सारे पहले गुनाह ढह गए, इसके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं रहा।
بالکل گناہ سے شفاف ہو گیا, سب ختم. اب اس کے بعد اس کو عمل کا موقع نہیں ملا, موت آ گئی, تو جنت ہی ملنی اس کو, اور کیا ملنا ہے. میں اور آپ جو ہے وہ زندہ ہیں, سلامت ہیں, ایمان اور اسلام ہمارے پاس ہے. اب ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ ہمیں زندگی کا موقع دیا جا رہا ہے, جینے کا موقع دیا جا رہا ہے, تو جب آپ ایک بینیفٹ لیں تو اس کے ساتھ ایک ٹرائل بھی ہوتا ہے, ایک ٹرائل بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کو یہ بینیفٹ تو مل رہا ہے, ایڈوانٹیج ایک سائڈ سے تو مل رہا ہے, آپ کو زندگی مل گئی 70 سال کی, لیکن یہ بھی ٹرائل ہے کہ 70 سال میں آپ نے بھائی یہ کرنا ہے. لہٰذا اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار وہ تو آسانی سے چلا گیا, لیکن اس بیچارے کو زندگی 70 سال کی زندگی گزارنے کا لطف بھی تو نہیں ملا, دنیا کی زندگی کا مزہ بھی تو نہیں ملا. جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی عبادت کا لطف اٹھا رہے ہیں, سجدے میں گر کے سجدوں کے مزے اڑا رہے ہیں, وہ اس سے بھی تو محروم رہا. وہ چانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 دوست تھے, اکٹھے مسلمان ہوئے اور اکٹھے عبادتیں کرتے تھے, ہر عمل مل جل کے کرتے تھے. ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا, ایک جو ہے وہ بعد تک زندہ رہا, اور وہ بھی بعد میں جو فوت ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہید کا مقام اس سے نیچے اور وہ اس کا مقام اس سے اوپر ہے جنت میں. تو خواب والے نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ وہ تو شہید ہوا ہے, وہ شہادت کا مقام اس نے پایا ہے, اس کا مقام اس سے نیچے, اور وہ شہید نہیں ہوا, بستر پہ مرا ہے, اس کا مقام اس سے اوپر, یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے سنا شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوست اس کا بعد میں جو زندہ رہا, وہ بعد میں زندہ رہنے کی نمازیں, روزے, زکاتیں, صدقے, وہ پہلا والا کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس نے اس کو آگے بڑھا دیا, اس سے اوپر گیا. تو زندگی میں ہمیں درجات عالیہ بڑھانے کا موقع ملتا ہے. ٹرائل تو ہے, لیکن ہمیں یہ موقع مل گیا. اب کلمہ پڑھ کے مرنے والا جنت کے کسی بھی مقام پہ چلا گیا, لیکن ہمیں یہ موقع ہے, وہ جنت کے اگر اس لیول پہ گیا تو ہمیں اللہ نے موقع دیا, ہم اتنا ابرا پڑھیں اس کے اوپر کے لیول پہ جائیں گے. کیونکہ یہاں تو ہم صرف جنت مانگنے پہ اکتفا کرتے ہیں, وہاں پہنچ کر لیول کے بھی لالچ ہوگا. یار جنت کے 100 درجے ہیں, یار مجھے 100واں درجہ ملے. یہاں تو کہتے یار جنت مل جائے یار کچھ بھی, لیکن جب ملنے کا وقت آئے گا تو وہاں پر انسان آپشنز دیکھو. لوگ امریکہ سے یہاں آتے ہیں نا, پاکستان سے, انڈیا سے امریکہ آتے ہیں, یار امریکہ کا ویزا مل جائے, دعا کرو یار امریکہ چلے, امریکہ چلے. اب امریکہ آ جاتے ہیں, اب یہاں آ کے اب آپشنز, یار نیو یارک میں رہنا چاہیے یا ہیوسٹن میں رہنا چاہیے, ڈیلس میں کیسا ہے, یہاں نخرے, اور نہیں یار نیو یارک میں بڑی ٹھنڈ ہے, یار چھوڑو نیو یارک کو. بفلو, یار بفلو برف ہے, یار ٹیکسس, یار ٹیکسس بھی, ہیوسٹن نہیں یار ہیوسٹن صحیح نہیں, کالے گورے بہت ہیں وہاں, طوفان آتے ہیں. ڈیلس, یار ڈیلس ہے بھائی, یہ کیا نخرہ ہے. آپ امریکہ میں انٹر ہو گئے, بس آپ کو بھلے اوہایو میں ڈال دیں, ہوائی میں ڈال دیں, کہیں گھس جاؤ, امریکہ ہے بھائی. کرتے آپ نہیں کرتے, آپ تو آپشن میں گفتگو کرتے ہیں. ایون اس شہر میں جانے کے بعد پھر محلوں پر سوچتے ہیں, یا بروکلین میں رہنا چاہیے کہ لانگ آئلینڈ میں, کوئنز کیسا ہے, نہیں یار لانگ آئلینڈ, کیا بات, یہ لانگ آئلینڈ ناسا میں کہ سفک میں, نہیں یار سفک تو یار دیہات ہے, ناسا میں رہنا چاہیے, یا نہیں اپ اسٹیٹ زبردست. یہ کیا چکر ہے؟ یہ آپ وہاں پہنچ کر آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں, ایسی وہاں جب پہنچیں گے نا, وہاں پھر درجوں کی باتوں بھی شروع ہو جائیں گے. یار جنت تو ٹھیک ہے, لیکن یا اللہ وہ والی دے. وہ کہتے کیا تو نے کیتا کی ہے, جو مانگ رہے ہیں, جو کیتا ہے یہی بہت ہے. تو بھائی یہی والی بات ہے. اس لیے جو یہ اللہ نے ہمیں یہ درجات بلند کرنے کا موقع دے رکھا ہے, ہم اس مرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں جو کلمہ پڑھ کے جو جنت میں چلا گیا, اس کو جنت کا پہلا درجہ ملا ہے. آپ کو درجات بلند کرنے کا موقع دے رہا اللہ, آپ تو 100ویں درجے میں پہنچیں گے, جنت فردوس. نبی نے فرمایا کہ جنت فردوس مانگا کرو, کہ جنت فردوس کی چھت جو ہے عرش الہی ہے. اللہ اکبر. جنت فردوس کی جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے, کہتے ہیں جنت فردوس مانگا کرو. تو معلوم یہ ہوا, یہ تو ہم اس نسبت سے اس سے بہتر ہیں کہ ہمیں اللہ نے موقع دے. ٹرائل ہے لیکن بہتر ہے کہ ہم درجے اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ ڈپریس نہ ہوں کہ او چنگا رہ گیا یار, کلمہ پڑھے سیدھا, نہ نماز نہ روزہ, ایتھے جناب اسی جب عبادت کر کے پھر بھی ڈرتے رہنا ہے. یہ ڈرنے میں جو مزہ ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ڈر کے
کہتا ہے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، ہے نماز پڑھ کے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی نماز پڑھ کے استغفار کس گل دا؟ نہیں، یا اللہ تیری شایان شان جیسی نماز پیش کرنی چاہیے تھی ہم نہیں پیش کر سکے، ہماری نمازوں میں خیال، ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی، اور تیری اتنی عظمت ہم نے تیرے آداب کا خیال نہیں رکھا. یا اللہ سب سے پہلے تو استغفار پیش کرتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں ہم، استغفر اللہ کرتے ہیں. ورنہ نماز پر تو الحمدللہ بولنا چاہیے، الحمدللہ نماز پڑھ لی، نہیں، استغفار. تو اللہ کو یہی ندامتیں پسند ہیں کہ آپ بس ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں، اسی پر اللہ درجات عالیہ دیتے. تو اس لیے آپ جو بالکل اثر میاں ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ آپ مرنے والے سے اچھے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے. نمازیں بڑھاؤ، روزے بڑھاؤ، اعمال بڑھاؤ، آپ پتہ نہیں جنت کے اوپر کے درجے میں فردوس میں پہنچیں کہ عرش الہی اس کا جو ہے وہ چھت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام ناظرین حاضرین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وساوس آتے ہیں تو کیا میں ہر دفعہ سجدہ سہو کر لیا کروں؟ ہاں اچھا، یہ اچھا سوال کیا. کہتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں، کوئی نماز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے لہذا میں سجدہ صاف کر لوں تاکہ، نہیں، ایسا نہیں. ہاں واقعی ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایسی خطا ہوئی ہے، صاف ہوا ہے جس پر سجدہ صاف واجب ہوتا ہے، کوئی ترک واجب ہو گیا ہے یا جو ہے کسی فرض کے اندر ڈیلے ہو گیا ہے، تو اگر واقعی ایسا ہوا اب آپ سجدہ صاف کریں. لیکن ایسے خام خواہ ایک سجدہ صاحب آپ ہر دفعہ ایک سجدہ صاحب مار دیں، نہیں، یہ ایسا نہیں. یہ اس سے کیا ہوگا، یہ شیطان وساوس ڈال کے آپ کو پریشان کرے گا آپ کی نماز کے اندر. ہاں واقعی کچھ ہو گیا ٹھیک، نہیں تو پھر آپ پرواہ نہ کریں، آپ پرواہ نہ کریں اور اپنے جو سجدہ نماز پوری کریں اور اللہ سے دعا کر لیں. اور یہ وسوسہ اگر دل میں آئے تو یہ ایک شیطان ہے، اصل میں ایک شیطان ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور تیری نماز صحیح نہیں ہوئی، اور تو سجدہ صحیح نہیں کیتا، تو یہ کیتا وہ کیتا، وہ بندہ ڈپریس، اور یار اتنی مشکل نہ نماز پڑھی تو وہ بھی لگتا صحیح نہیں ہوئی. نہیں، ایسا جب آئے خیال تو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اے شیطان مردو دفع ہو، میں جانوں میرا اللہ جانے، وہ رحیم کریم ہے، جیسی پڑھ لی قبول کر، تو کون ہے وسوسہ ڈالنے والا. ایسے وضو کے اندر ولہان شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور کونی خشک رہ گئی، وہ پیر سے ہی نہیں دھوئے، یہ نہیں دھوئے، اور آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار میں اتنی مشکل وضو کیتا، پہلے ٹھنڈ بہت ہے پھر دوبارہ کرنا وضو کرنا پائے گا، تو یار چھڑو دفع کرو. نہیں، کوئی شیطان سے کہا دفع ہو، میں جاؤں میں بغیر وضو کی نماز پڑھ لوں گا، اللہ وہ بھی قبول کرے گا تینوں کی. وہ ملا نصیر الدین علی گال نا، ملا نصیر الدین سے خادم نے کہا کہ جی ملا جی تمہیں پتہ ہے پڑوس سے دعوت پکڑی ہے، پڑوس سے دعوت پکڑی، کہتا مینوں کی، وہ کہتے سنیا تمہیں بھی سدن گے، کہتے پھر تینوں کی. تو وہی والی بات ہے، تو شیطان نو کہ بھئی تینوں کی، میں جانوں میرا رب جانے، وہ رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، میں خود پردے چاک کرتا ہوں، وہ میرے پردے چاک نہیں کرتا، وہ میری نماز کو کیسے رد کرے گا، ضرور قبول کرے گا. آمین. جی بہت شکریہ نواز.